وہ عظیم و شان بادشاہ جس نے پوری روح زمین پر حکومت کی، جس کی حکومت کے سامنے چنگیز خان، سکندر اعظم کی حکومت چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ جنات، حیوانات اور تمام مخلوق آپ کے تابع تھی۔ تو ناظرین، ہم آپ کو اس ویڈیو میں اللہ کے اس عظیم پیغمبر اور بادشاہ کی پراسرار وفات کا مکمل واقعہ بتائیں گے، جسے تاریخ سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو بے مثال حکومت اور سلطنت عطا کی تھی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور حیوانات پر بھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے وقت سے ہی جنات اعلیٰ داؤد کے تابع تھے۔ اس وقت پہاڑوں میں رہنے والے دیو، ہیکل، جنات بستیوں میں آنا شروع ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے۔ ان کے جانشین کو بھی ان کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی یہ جنات نوکر چاکر کی طرح آپ کے دربار میں حاضر رہتے اور آپ کا حکم بجا لاتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں اور محل بناتے تھے، اور ان جناتوں میں بہت سارے کافر اور سرکش بھی تھے۔ لہٰذا اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود موت سے حضرت سلیمان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت آپ کو بھی ایک مقررہ وقت پر آنی ہے۔ دراصل ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد کی وفات کا وقت آ پہنچا، اور آپ نے اپنے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مقدس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ چونکہ دیو اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہٰذا آپ نے انہیں اس مسجد کی تعمیر پر مقرر فرما دیا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ادوام کے علاقوں میں بڑی بڑی کانیں تھیں، جن میں سے پتھر اور طرح طرح کے معدنیات نکالے جاتے تھے، جو انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ان جنوں میں بعض غوطہ خور بھی تھے جو سمندر کی تہہ میں غوطہ لگا کر قیمتی پتھر لاتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بھی یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مسجد کی بنیادوں اور ستون کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ جو بڑے اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے یہ جنات کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات وقت بھی قریب آ گیا، مگر عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو، تاکہ وہ برابر عمارت مکمل کرنے کا کام میں لگے رہیں، کیونکہ اگر جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جنات آس پاس علم غیب ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی ان سب ہی کا علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری موت کا وقت مجھے کچھ عرصے پہلے ہی بتا دینا، لہٰذا ملک الموت ایک دن آپ کے پاس تشریف لائے، اللہ کا حکم سنا دیا کہ ان قریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، سامنے ایک درخت اگ گیا۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس درخت نے کہا، خروٹ۔ آپ نے پوچھا، تو کس چیز کے لیے ہے، دوا کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے؟ پودے نے کہا، گھر کی خرابی اور ویرانی کے لیے۔
لہٰذا سلیمان سمجھ گئے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا۔ آپ وہاں داخل ہوئے اور اپنے عصا پر ٹیک لگا کر اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس لکڑی کے عصا کے سہارے حضرت سلیمان وہیں کھڑے رہے اور جنات ادھر ادھر دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ اسی حالت میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے۔ مفسرین نے لکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس حالت میں 1 یا 2 ماہ کھڑے تھے، تو بعض نے لکھا کہ آپ 1 سال اس عصا کے سہارے کھڑے تھے۔ اس سے جناتوں کو کوئی حیرت بھی نہ ہوئی، کیونکہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان کئی بار 1 مہینے، کبھی کبھی 2 ماہ تک برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ چونکہ انبیاء کرام کا جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی، نہ ہی عام انسانوں کی طرح خراب ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان جس عصا کے سہارے کھڑے تھے، لکڑی کے اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ عصا آخر کمزور ہو کر ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے اس عجیب واقعے نے اس چیز کو بھی حقیقت کھول دی کہ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم غیب نہیں ہے، کیونکہ اگر انہیں علم غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو خالی عذاب میں نہ ہوتے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ علم ہوا ہوگا اور کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملا ہوگا۔ تو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اسی قسم کی ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں، اور بھی انبیاء کرام کے قصے اور قصص الانبیاء آپ کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔